نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. سورۃ النمل کا یہ 5واں رکوع ہے اور اس کی ابتدائی آیات کو بھی تلاوت کی. سورہ نمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری زمانہ میں اتری. مکی دور کی صورتوں میں 3 بنیادی اور مرکزی اہم مضامین بکثرت بیان ہوئے. سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے، کیونکہ ساری کائنات کا فلسفہ اور روح وہ اللہ کی ذات گرامی ہے. جتنا کسی بھی نظریے اور فکر کا فلسفہ جاندار اور عظیم ہوتا ہے، اتنا ہی اس پہ کھڑی ہونے والی عمارت، اس پہ قائم کیے جانے والا نظام اور سسٹم اور معاشرہ وہ اتنا ہی بہتر اور درست ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر انسانوں پر یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ اس کائنات کی روح رواں، اس کی خالق اور اس کی مدبر وہ اللہ کی ذات ہے. لہذا اے انسانوں کو پر لازم ہے اسی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی تعلیمات کو قبول کرو اور اس کے مطابق ہی اپنی عملی زندگی تشکیل کرو. اس کے لیے گزشتہ رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اس کائنات کے اندر جو اللہ کی وحدانیت کار فرما ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود خدا قطعی طور پر نہیں ہو سکتا. دلائل سے اس کو بیان فرما الہ الا اللہ. اب اس کے بعد دوسرا جو بنیادی نظریہ اور فکر انسانوں کے لیے واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں کوئی کام، کردار اور عمل کر کے اچھا یا برا، ظاہر انسانی زندگی عبارت ہے اعمال اور افعال سے. وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اب جو بھی کرتے ہیں اس کا انالیسس کرنا ہوگا، اسے دیکھنا ہوگا کہ جو وہ کر رہی ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے. اچھا ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، برا ہے تو اس کا نتیجہ بھی لازمی طور پر برا نکلے گا. لیکن اس دنیا میں بسا اوقات انسان برا کرتا ہے لیکن اس کے برے نتائج کچھ اسباب کی وجہ سے وہ روک لیتا ہے. ایک طاقتور انسان ہے جس کے پاس دنیاوی اسباب اور وسائل زیادہ مقدار میں جمع ہو گئے ہیں، وہ برائی بھی کرتا ہے لیکن ان برائی کے نتائج سے وہ یہاں بچا رہتا ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں رات دن اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ طاقتور لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی
قانون کی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اچھائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خواہ قانون کی زد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی گرفت ہو رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ ذلیل اور پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ انسان جو دنیا میں کر رہا ہے، قانون فطرت تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے، یا یوں سمجھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا اگرچہ قانون بغور دیکھیں کہ مادی دنیا میں ہمیشہ جو چیز خراب ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے، وہ آخر کار مٹ جاتی ہے، جو صحیح ہوتی ہے وہ آخر کار قائم رہتی ہے، بچ جاتی ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ قانون، اس قانون کی طرف اللہ نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا میں غور کریں کہ انسان انفع جو انسانیت کے لیے زیادہ مفید ہوگا، جو کارآمد ہوگا، باقی وہی رہے، اور جو فاسد اور خراب ہوتی تھی وہ آخر کار فنا ہو جائے، بلیا بیل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جیسے مادیات میں یہ قانون ہے اس دنیا کے اندر، اسی طرح معنویات میں بھی یہ اللہ کا قانون جاری ہے۔ اللہ نے اسی تناظر میں ایک اور بات بھی سمجھائی ہے کہ دیکھیں انسانی زندگی کا ایک تسلسل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قانون بدل گیا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون بدلا نہیں ہے، یا جو انفع ہے، جو انسانیت کے لیے نافع ہے، مفید ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے، اور جو انسانیت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے اس کے لیے اختتام نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے، لیکن اللہ کا ایک اور قانون بھی ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کو اس دنیا میں بڑھنے، اپنے دائرے میں کام کرنے، اچھا یا برا، اس کا موقع دیتا ہے، اس کی مہلت دیتا ہے۔ جیسے قانون امہال کہتے ہیں، مہلت، املی لہم، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیکن لوگ ہماری اس مہلت کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ مت بھول جائیں، ان کیدی متین، ہمارے تدبیر یا ہمارا وہ قانون وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، مضبوط ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے۔ ایک انسان غلط پرچہ دے رہا ہے امتحان گاہ میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے غلط پرچہ دینے پر اس کو نتیجہ نہیں ملے گا۔ پرچہ دیتے وقت اس کو روکا نہیں جائے گا، چاہے وہ غلط لکھ رہا ہے، صحیح لکھ رہا ہے، ممتحن نگران دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ غلط لکھ رہا ہے، لیکن وہ اسے نہیں روکے، اسے لکھنے لے کر لکھو جو بھی لکھنا ہے، جو اس کی مدد ہو سکتی ہے وہ اس کی مدد بھی کی جائے گی۔ اگر اس کی قلم کی سیاہی خشک ہو گئی ہے تو اس کو سیاہی بھی فراہم کی جائے گی، اور اس کی کوئی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی پوری کی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ لکھو، ٹھیک ہے غلطی لکھنا ہے تو لکھو۔ لیکن جب نتیجہ سامنے آئے گا اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میں نے کیا امتحان گاہ میں گل کھلائی، میں نے کیا خرابی پھیلائی۔ اسی طرح یہ دنیا جب انسان اس سے گزر جائے گا، ایک اگلا عالم ہے جہاں عمل اب نہیں ہے، اب وہاں نتیجہ ہی دیکھنا ہے، جو عمل کیے ہیں اس کے نتائج ہی سامنے آنے ہیں۔ اب وہ نتائج یقیناً پورے عدل کی کسوٹی پر اتریں گے، وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں کسی عمل کی کمی بیشی نہیں ہوگی کہ تم کرتے تو ظلم رہے ہو اور نتیجہ کچھ اور نکل آئے۔ کاش میں تم گندم کرتے رہے ہو اور اگل جو آئیں، اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے، گندم سے گندم، جو سے جو، المکافات عمل غافل مشہور۔ گندم کاشت کی ہے تو گندم ہی ہوگی، جو کاشت کی ہے تو جو ہی ہوگی۔ برے اعمال کیے ہیں تو برائی ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، برے نتائج ہی سامنے آئیں گے۔
اچھا عمل کیے ہیں، اچھا کردار ادا کیا ہے، اچھے نتائج ملیں گے۔ اس دن کو، اس وقت کو یوم القیامہ کہتے ہیں، قیامت کا دن، یوم الدین کہتے ہیں۔ وہ انصاف کا دن ہے کہ جس دن انصاف ہوگا، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم الجزاء جسے کہتے ہیں، بدلہ ملنے کا دن، کہ اس دن پورا پورا انصاف کے ساتھ بدلہ ملے گا۔ اس دن کے بارے میں فرمایا لا ظلم اليوم، آج اس دن میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، ہر انسان کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ بات جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا، ایک طبقہ سرے سے اس دن کا ہی انکار کرنے پر بلایا، کہا کہ وہ دن کون سا ہوگا، ہم تو مانتے ہی کوئی نہیں، بس جب انسان مر گیا ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، ہیہات لما توعدون، یہ بڑی انہونی بات ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ باتیں، یہ ایسی خیالات ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد سے بھی اسی طرح کی باتیں کہی گئی تھیں، ان میں سے بھی تو کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوا، وہ بھی آئے اور چلے گئے، ہم اسی طرح ختم ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، دوبارہ کوئی زندہ ہونا نہیں۔ انسان کو سیدھا دیا ہو گیا، مر گیا، تھک گیا، فنا ہو گیا، کیا اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کو یہاں نقل کیا ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں بھی یہ بات بیان کروائی تھی کہ بل الدار قائم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں کیا ہے، وہ گڑبڑ ہو گیا، آخرت کے بارے میں ان کا یقین نہیں ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بل ہم فی شک منہا، کہ آگے اس سے مزید ترقی کرتے ہوئے بل ہم منہا عامون، اس آخرت کے بارے میں ان کے علم کی سطح بہت ہی بس اندھے، وہ علم آخرت کی حقیقت کو یہ جاننے سے انکاری اندھے بس کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے وقال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کا انکار کیا، اللہ کی ان تعلیمات کو نہیں مانا، کیا کہتے ہیں اذا کنا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہم ہی نہیں ہمارے بااجداد بھی مٹی ہو گئے، تو انا لمخرجون، کیا ہمیں دوبارہ سے نو نکالا جائے گا، قبروں سے مٹی سے نکالا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا۔ یہ باتیں ایمان جو پہلے بھی ہمارے بزرگوں سے کہی گئی اور ہم سے بھی کہی جا رہی، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقیناً ہم سے اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، ہم سے ہی نہیں بلکہ وآباؤنا من قبل، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہ باتیں کہی گئی، ان سے بھی باتیں کیے گئے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، ان کی حقیقت سوائے اس سے کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ان هذا، نہیں ہے یہ باتیں مگر اساطیر الاولین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال کا ایک جواب دیا۔ دیکھو نتائج اعمال لازمی اور یقینی، دنیا میں بھی اللہ یہ نتیجہ دکھلاتا ہے۔ بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑے بڑے ظالم نمرود، فرعون، شداد، حامان، ان کی زندگیوں میں ذرا غور و فکر کرو، تاریخ تمہارے سامنے ہے، کھنگال چلو زمین میں سیر کرو، دیکھو ان قوموں کے آثار تمہیں ملیں گے، ان طاقتور قوموں اور افراد کے حالات کو پڑھو، یہ ذرا بتاؤ کہ نتائج کیا نکلے، انجام ایسی قوموں کا، ایسے افراد کا کیا ہوگا؟ کیا وہ قومیں تباہ و برباد نہیں ہوئی جنہوں نے برا کیا دنیا میں؟ کیا وہ افراد مٹ نہیں گئے، عبرت کا نشان نہیں بنے جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، فساد کیا، خرابی پھیلائی؟ دنیا میں بھی اللہ نے سزا دی،
ایسے لوگوں کے لیے کیا آخرت میں سزا نہیں ہوگی؟ ہوگی یقیناً ہوگی۔ دنیا میں جب ان کو سزائیں ملی ہے تو اللہ آخرت میں بھی سزائیں دے گا۔ جو سزا کا حصہ بچ گیا ہے وہ تو ان کو ملنا ہے، پوری سزا تو یہاں دنیا میں نہیں ملی، لیکن کچھ اللہ کی عبرت کے لیے سزا یہاں دنیا میں بھی دی ہے تاکہ آنے والی قوموں کو اس سے سبق ملے۔ ذرا سبق سیکھو ان سزاؤں سے۔ تو قانون وہی ہے کہ بقا ہمیشہ مفید چیز کے لیے ہوتا ہے، صحیح اور درست چیز ہی باقی رہتی ہے، غلط چیز جھوٹ چاہے کتنا بڑا ہو، جتنا اس کا پروپیگنڈا کر دیا جائے، آخر کار جھوٹ اس کے لیے ذلت ہے، سبکی ہے، رسوائی ہے، اس کے لیے دیر بعد نتائج نہیں ملتے ہیں۔ قل سیروا فی الارض، فرمایا چلو زمین میں، فانظروا، اور نظر عبرت دوڑاؤ، غور و فکر کرو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے دنیا میں جرم کیا، دنیا میں فساد پھیلایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اے پیغمبر، ابھی اس جرم کی سزا کا وقت نہیں آیا، تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ کو یہ پریشان کر رہے ہیں، عجیب و غریب باتیں آپ سے بناتے ہیں، آپ کو تنگ کرنے، ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اپنے مشن میں گامزن رہیں، آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، آپ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت کرتے رہیں اور ہر باصلاحیت تک اپنا پیغام یہ پہنچا دیں، انہیں اپنی جماعت میں حصہ بنا دیں، اپنا کام آپ جاری رکھیں۔ ولا تحزن علیہم، ان کے بارے میں آپ غمزدہ نہ ہوں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ مکر و فریب کر رہے ہیں، جو تدبیریں یہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا دل تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یقیناً سزا کا وقت ان کے لیے بھی مقرر ہے، ابھی ذرا ان کو مہلت دی جائے گی، سمجھیں، تاکہ کل کسی قسم کا عذر نہ کر سکیں، یار ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں کیا، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا، مہلت ہی نہیں دی۔ اللہ خوب موقع دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اچھا سزا وہ ملنی ہے، دنیا میں بھی آپ کہتے ہیں سزا ملے گی، وہ کب وقت آئے گا کہ ہمیں سزا ملے؟ اگر باقی تم سچے ہو، جس سزا سے ہمیں ڈرا رہے ہو، جس نتیجے سے ہمیں خبردار کر رہے ہو، تو وہ نتیجہ کب آئے گا؟ کہتے ہیں متى هذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اے پیغمبر فرما دیجیے عسیٰ ان یکون ردیف لکم بعض الذی تستعجلون، قریب ہے کہ تمہارے لیے اس کا کچھ وقت بالکل جلد آ چکا ہو، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو نا، وہ وعدہ کب آئے گا، وہ تمہارے پیچھے بھی آ رہا ہے، کوئی اتنی دیر اور مہلت نہیں ہے، تھوڑا وقت ہے، ہو سکتا ہے نہیں یکونا، یہ کہ ہو وقت ردیف لکم، تمہارے لیے ردیف پیچھے، ردیف کہتے ہیں عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اس سوار کے لیے جو 2 سیٹوں والی سواری ہوتی ہے، تو جو پیچھے بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ موٹر سائیکل ہے مثلا، تو پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ جب پہلے دور میں گھوڑا یا اونٹ ہوتا تھا تو پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا تھا، تو آگے بیٹھنے والا وہ لگام پکڑ لیتا تھا، جب سواری کو چلاتا تھا، پیچھے بیٹھنے والا جو ہے اس کے سہارے ہوتا تھا، اس کے پیچھے بیٹھے وہ ہوتا تھا، اس کا آسرا اسے ہوتا تھا۔ فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے یہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، دور نہیں ہے، تمہارے سر چڑھا ہوا ہے، بعض الذی، اس کا کچھ حصہ، بعض، پورا عذاب اور سزا تو دنیا میں نہیں ملی، یہ اللہ نے آخرت پر چھوڑ رکھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سزا اللہ دنیا میں بھی انسان کو دکھلاتا ہے۔ بعض الذی، اس کا کچھ حصہ، الذی تستعجلون، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ فوراً سزا کیوں نہیں؟ جب انسان کوئی برائی کرے فوراً اس کی گرفت ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اس کو عبرتناک انجام کا سامنا کرنا پڑے، ایسا کیوں نہیں؟
اس کی بھی حکمت اور وجہ بیان فرما دی ہے، یہ کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بات یہ ہے کہ بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اس کی رحمت اس کائنات میں کار فرما ہے، اس کا فضل اس کائنات کے اوپر غالب ہے، اور اس کی رحمت کا حصہ ہر ایک کو مل رہا ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پر چھائی، اس کی اسی فضل اور رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کو ان کی برائی کے باوجود بھی ابھی موقع دیا جا رہا ہے، سنبھلنے کا، سمجھنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ فوراً ان کی ظلم کی کیا ہے نا، بیچاری غریب عوام پر جو ظلم کرتے ہیں اور انسانیت کے مسیح اور انسانیت کے خیرخواہ اور ہمدرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، بے لوث انسانیت کو مشکلات مسائل سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں، خیرخواہ اور ہمدرد، لیکن ان کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آ رہے، ان کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں موقع دے رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے صرف کہ اس کا فضل، اس کی رحمت اس کائنات میں کار فرما ہے، اور اس وجہ سے بجائے لوگ اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تمہارا رب جو کچھ ان کے دلوں میں موجود ہے اور جو یہ اعمال کر رہے ہیں سب کو جانتا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن نتیجہ فوراً نہیں نکل رہا، یہ اس کے فضل اور رحمت کا اثر ہے، لیکن وہ جانتا سب کچھ ہے، اس کے علم میں لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی چھپی ہوئی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، کتاب مبین میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے، لوح محفوظ میں ہر ایک دن کا عمل درج ہو رہا ہے، موجود ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے لکھنے والے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، نوٹ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب مبین۔ تو ان آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسانی اعمال کی جزا و سزا لازمی اور یقینی ہے۔ ان کا یہ اعتراض کہ بھائی ہمارے باپ دادا بھی ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، سزا نہیں ملی، بہت ساروں کو سزائیں ملی ہیں، بہت ساری قوموں افراد کو اللہ نے دنیا میں بھی کچھ سزائیں دی اور تمہیں بھی ملے گی۔ اور اللہ یہ جب آیت سورہ مبارکہ نازل ہو گئی تھی، مکی دور کا آخری زمانہ ہے، اس کے تھوڑی عرصے بعد پھر ان مکہ کے سرداروں کو، ابو جہل میں کوفی کو سزا ملی بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں یہ مقتول ہوئے ہیں، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ ان کو گھسیٹا گیا اور بدر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خطاب کر کے پوچھا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، اے ابو جہل ہے عتبہ ہے شیبہ، کیا وہ وعدہ تم نے سچا پایا یا نہیں جو اللہ نے تم سے کیا تھا؟ میں نے تو اللہ کے اس وعدے کو سچا پایا، دیکھ لیا، اللہ جو تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ وعدہ قریب پورا ہوگا، پورا ہوگا۔ چند سال ہی گزرے، بدر دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال حقوق پذیر ہوا، اور مکہ میں اس سے پہلے یعنی 3-4 سال بعد ان کو سخت سزا ملی، یہ سب ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دنیا میں بھی دیتا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، بعض کو ہیں جو ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن اس کا فضل ہے، مہربانی ہے، جو ہر ایک کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ نہیں اگر لوگ سنبھلتے تو پھر وہ اللہ کے اس قانون کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل